حضرات محترم، تین الفاظ ایسے ہیں جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا صحیح مطلب کیا ہے اس سے ہم عام طور پر غافل رہتے ہیں۔ وہ تین الفاظ ہیں: ذکر، شکر اور دعا۔ ذکر بھی ہم سب جانتے ہیں، شکر بھی جانتے ہیں اور دعا بھی جانتے ہیں، لیکن ان کا اصل مفہوم کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، اسی پر دو چار باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ جو ذکر ہے، اللہ کی جو یاد ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ذکر اس چیز کا نام ہے کہ انسان تسبیح پکڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے؟ کیا ذکر اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے قلب پر چوٹیں لگاتا رہے اور اس کا دل دھڑکنا شروع کر دے؟ یہ آیت کچھ اور بتاتی ہے۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا کہ رجال، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ یعنی وہ تجارت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر موجود ہے، وہ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون سا اللہ کا ذکر ہے کہ جو تجارت کے وقت بھی موجود رہے، خرید و فروخت کے وقت بھی موجود رہے؟ ظاہر خرید و فروخت میں تو آپ کی زبان گفتگو کرے گی ان سے، تجارت میں بھی آپ کی زبان اپنے گاہکوں سے گفتگو کرے گی، ذکر تو موجود نہیں ہوگا جو ذکر کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے، یہ ذکر کی ایک قسم ہے، جس طرح نماز ذکر کی ایک قسم ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ذکر کی ایک قسم ہے، باقی عبادات ذکر کی ایک قسم ہے، اس طرح تسبیحات کا پڑھنا بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ ذکر اس بندے کے ساتھ موجود رہے۔ اب یا اللہ، یہ کون سا ذکر ہے؟ یعنی وہ کون سا ذکر ہے جو سوئے ہوئے بھی آپ کے ساتھ رہے، جو بیت الخلاء کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے، جب انسان غیر یعنی ایسی جسمانی حالت میں ہوتا ہے جو مطلوب نہیں، اس میں بھی آپ کے ساتھ رہے، 24 گھنٹے آپ کا ساتھ نہ چھوڑے؟ وہ ذکر ہی ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو ذکر، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں۔ وہ ذکر یہ ہے کہ ہر دم ان کے اندر یہ احساس موجود رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہزاروں تسبیحات پڑھنے کے بعد بھی یہ احساس دل کے اندر پیدا نہیں ہوا، جس کا مطلب ذکر نہیں ہوا آپ کا۔ ذکر ایک کیفیت کا نام ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ ذکر کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اگر مشقیں کرنے کے بعد اور تسبیحات پڑھنے کے بعد، قلب پہ چوٹیں لگانے کے بعد وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری ایکسرسائز جو ہے اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کا کوئی نتیجہ حاصل ہونا چاہیے تھا، جس کا نماز کا ایک نتیجہ ہے نا، کہ نماز، اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، بے حیائی سے روک دیتی۔ یہ نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب نماز کے اندر مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اگر آپ ذکر فرما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اور تجارت کے وقت آپ کو اللہ کی یاد نہیں آتی، آپ کا جھوٹ بولنے کو دل کیا تو جھوٹ بول دیا، کم تولنے کو دل کیا تو کم تول دیا، دھوکہ دینے کو دل کیا تو دھوکہ دے دیا، بکواس کرنے کو، گالی نکالنے کو دل کیا تو وہ کر دیا، اللہ آپ کو یاد نہیں رہا، اس کا مطلب ذکر موجود نہیں ہے۔ وہ بس ایسے ہی ہے جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔
تو وہ بھی ایک آپ نے عادت بنا لی ہے کہ صبح اٹھ کے میں نے یہ تسبیحات کرنی ہے، اور جو ہی آپ دکان پہ جاتے ہیں تو دکان پہ بڑا سا بورڈ لکھ کے لگاتے ہیں کہ یہاں پر سودا واپس نہیں ہوتا ہے نا۔ بڑے بڑے میں نے دیکھے ماشاءاللہ بادشاہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے یہاں پر خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس وقت آپ کو ذکر یاد نہیں رہتا۔ تو ذکر ایک کیفیت کا نام ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، ذکر ایک کیفیت کا نام۔ وہ کیفیت کیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، بیوی بچوں میں بھی، بازار میں بھی، دکان میں بھی، دفتر میں بھی، اور کاروبار کرتے وقت بھی، اور خرید و فروخت کرتے وقت بھی اگر دل کے اندر یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ذکر موجود۔ جھوٹ بولنے کو دل کیا، فوراً یاد ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، جو میں بولتا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے، اور جو میں سوچتا ہوں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تو ذکر موجود ہے الحمدللہ۔ پھر اس آیت کا جو اندر جو ذکر اللہ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی وہ موجود ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ موجود نہیں ہے، پھر اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ذکر کو یاد رکھیے، ذکر کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے۔ وہ کیفیت آپ نماز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیفیت آپ تلاوت قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیفیت تسبیحات پڑھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کی مختلف ہوتی حالت، جیسے جس کو نصیب ہو جائے وہ کیفیت نصیب ہونا وہ منزل ہے کہ وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ ہر دم اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوسرا لفظ شکر ہے جس کو ہم عام طور پہ اس کا بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے شکر جو ہے، ذکر ایک کیفیت ہے، شکر ایک مزاج کا نام ہے۔ مزاج، مزاج انسان سے الگ تو نہیں ہوتا نا، مزاج ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کہتے جی اس کا بڑا مزاج ہے غصے والا، ظاہر ہے ہر وقت غصہ کرتا ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ تو شکر بھی ایک مزاج کا نام ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود رہے، یعنی ہر کیفیت میں، ہر حال میں اللہ کا شکر دل کے اندر موجود رہے۔ یعنی بظاہر اگر حالات اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی انسان اللہ کے شکر پر قائم رہے، یعنی جس کا یہ مزاج بن جاتا ہے وہ مصیبت میں، بیماری میں، بلاؤں میں، آفات میں، مشکلات میں بھی اللہ کے شکر کی کیفیت ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو ہر حال میں اللہ کا شکر نظر آتا ہے۔ کل ہی میں ایک عرب خاتون تھی، وہ اپنی صورتحال بتا رہی تھی ویڈیوز میں کہ میری شادی ہوئی اور 17 برس 17 ایئرز یہ شادی موجود رہی، 17 سال بڑی کہتے ہمارے خوشحال زندگی گزری، اچھی زندگی گزری الحمدللہ، کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، 3 بچے پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں 17 برس کے بعد ایک دن میں گھر آئی اپنی جاب سے تو میں نے دیکھا کہ میرا خاوند سو رہا ہے، تو میں نے چاہا چلے آرام کر رہا ہے، میں نے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، سویا رہے، تو میں اپنے بچے کے ساتھ جا کے لیٹ گئی، میں بھی سو گئی۔ اب کہتے صبح جب اسکول جانا تھا بچوں نے تو بڑا بیٹا میرا آیا جو 8-10 برس کا تھا، اس نے آ کے مجھے جگایا کہ ماما بابا جو ہے وہ جاگ نہیں رہے۔ میں نے ان کو اٹھایا، وہ جاگ نہیں رہے۔ اچھا میں گئی، میں نے ان کو بلایا، وہ نہیں ہلے، میں نے ان کو ہلایا، نہیں ہلے، تو میں نے پھر غور کیا، دیکھا کہ وہ تو بے ہوش ہو چکے تھے، بے ہوش تھے۔ خیر کہتے میں نے ایمبولینس بلائی، ایمبولینس سے ہی ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے تشخیص کی کہ رات سوئے سوئے اس کو برین ہیمریج ہوا ہے اور یہ کومے کے اندر چلا گیا ہے۔ بچ تو گئی زندگی لیکن یہ کومے میں چلا گیا، پتہ نہیں اس سے باہر آئے یا نہ آئے، یا اللہ جانتا۔ بہرحال علاج شروع ہو گیا، اس کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ کم و بیش 1 مہینہ اسی کیفیت کے اندر ہاسپٹل میں رہا، کومے میں تھا، علاج ہوتا رہا، اور 1 مہینے کے بعد مجھے ہاسپٹل سے کال آئی کہ آپ کے خاوند جو ہے ان کا انتقال ہوا، اس دنیا سے چلے گئے۔ کہتے اس کال سننے کے بعد سب سے پہلا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے رشتہ داروں نے پوچھا کہ یہ کس بات کا شکر ہے؟
نا عجیب بات لگتی ہے بظاہر. کہتے میں نے کہا کہ میں نے اس کی موت پہ شکر نہیں کیا، میں نے اس بات کا شکر کیا کہ میرے مالک اگر تو ہمیں 17 برس بھی نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے 17 برس خوشحال زندگی دی اس بندے کے ساتھ، اب تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی. میں اس بات پہ شکر کرتی ہوں کہ تو نے کم و بیش اتنے سال جو ہے تمہیں ہمیں سکون کے، اطمینان کے، محبت کے، خوشی کے دیے. یہ شکر ہے. اب یہ مزاج ہے، شکر ایک مزاج کا نام ہے. جس کا یہ مزاج بن جائے وہ پھر ہر حال میں اللہ کے شکر کرنے کا طریقہ اور بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس کا یہ مزاج نہ بنے وہ ہر حال میں شکایت کرتا ہے، یعنی اس کو ہر حال میں شکایت نظر آتی ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اگر اللہ نے آپ کو رزق زیادہ دے رکھا ہے، ہوتا ہے نا اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے، تو یہ آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہے، آپ کی ذہانت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے. ورنہ اگر ایسے ہوتا ذہانت پہ قابلیتیں ملتا تو میرے جیسے وہ کہاں ملتا. بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ موجود ہیں جن کو کم رزق ملا ہوا نہیں دیا، اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے اگر زیادہ رزق ملا ہوا ہے تو اس پہ بھی اللہ کے شکر ادا کریں. یہ نہ سمجھے کہ میری ذہانت سے مل گیا، میری محنت سے مل گیا، میری قابلیت سے مل گیا. انسان کی عام طور پہ طبیعت ہے، انسانوں کی میں نے دیکھا ہے کہ جس کو زیادہ رزق مل جائے وہ عام طور پر اپنے ہی لیول کے جو لوگ ہیں اتنے پڑھے لکھے اپنے دوست احباب کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہ بیچارے بیوقوف ہیں، ان کو کمانا نہیں آتا. یہ میں نے خود سنا. دبئی کے اندر ایک صاحب تھے، اور بیچارے ایسے ہی تھے ہمارے جیسے مفلوق الحال، مشقت کرتے. خیر آہستہ آہستہ انہوں نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی، ایک کنسٹرکشن کمپنی بنا لی، اور کنسٹرکشن کمپنی بنائی. اللہ نے ہاتھ پکڑا، 3-4 برس میں وہ لاکھوں میں کھیلنے لگے. ایک بہت بڑی عالی شان بلڈنگ میں بڑا ایک اعلیٰ دفتر بنایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان سے ایک دفعہ ملنے گئے تو بڑا عالی شان اعلیٰ دفتر. تو ہمارے ہی ایک اور دوست جو وہی پڑھے لکھے کلاس فیلو، اتنے ہی پڑھے لکھے، اتنے ہی ذہین، اتنے ہی قابل، جن کو اللہ نے رزق نہیں دیا زیادہ، وہ بیچارے ایسے ہی جوتیاں چٹکاتے پھر رہے تھے. ان کا ذکر آیا تو وہ صاحب کہنے لگے او بیوقوف ہے، اس کو محنت کرنے نہیں آتی. اب وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ سارا کچھ چند سال میں لاکھوں مجھے میری محنت سے مل گیا. اسی قابلیت کا بندہ، اسی کوالیفیکیشن کا بندہ، اسی محنت کا بندہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے، اور اس کو میں کہتا بیوقوف ہے، اس کو محنت کرنے نہیں آتی. ٹھیک ہے بھائی تم کہہ سکتے ہو. 10-12 برس بیت گئے. 10-12 برس کے بعد ایک دفعہ پھر جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ دفتر تبدیل ہو گیا. دفتر وہاں نہیں ہے. پوچھا بھائی یہاں تو فلاں کمپنی کا دفتر ہوتا تھا. ان کا جی وہ تو کب کی کمپنی ختم ہو چکی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہ جو صاحب تھے یہاں پہ وہ کہتے ان کا تو انتقال ہو چکا. یہ وہ کیسے کہ جی وہ ایسے قرض لے رکھے تھے بینکوں سے، تو قرض کے معاملے میں پھنس گئے، گھاٹا نقصان ہونا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ قرض جو ہے وہ اس کے نادہندہ ہو گئے، نہیں پے کر سکے. چیک بھی جو ہے باؤنس ہونا شروع ہو گئے. اسی یعنی جرم کے اندر ان کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا. بیوی بچے سارے پاکستان تھے، تنہا تھے، تو جیل کے اندر ڈپریشن برداشت نہیں کر سکے، وہیں انتقال ہو. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے. یعنی اگر رزق آپ کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے دوسروں کی نسبت، اللہ کی قسم اللہ کا شکر ادا کرے. کچھ نہیں ہے. میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے جب مجھے پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ میں تنخواہ لے کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور میں کہتا ہوں مسٹر فلاں کیا تمہاری بوتھی، تمہاری شکل اس قابل ہے کتنے پیسے ملے؟ تمہاری قابلیت کے بے شمار لوگ ہزار بھی نہیں کماتے، تمہیں اللہ لاکھوں دے رہا ہے. اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو. تمہاری شکل اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں تمہاری ذہانت سے ملتا. تو یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، انسان ڈھونڈے اس میں. شکر ایک مزاج کا نام ہے. اگر اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے تو یہ بھی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. کون چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن میں نے ایسے صحت مند لوگ دیکھے ہیں جو بیماروں پہ طنز کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی بیمار نہیں ہونا چاہیے. وہ بیچارہ اپنی مرضی سے بیمار ہوا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا بیمار ہو جائے.
تو وہ شکر ادا کرے کہ یہ صحت ملی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ میرے ایک کولیگ تھے وہاں پہ، وہ مجھے کہنے لگے ہمیں ہوتا کبھی نزلہ ہوتا، کبھی بخار ہو جاتا، کبھی پیٹ خراب ہے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ۔ وہ کہتے 20 برس ہو گئے کبھی مجھے زکام تک نہیں ہوا، تم کیسے ہو؟ میں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جس دن اللہ نے تمہارا ایک پیچ ڈھیلا کر دیا الٹے منہ پڑے ہو گئے، یہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارا کوئی انعام کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ تو صحت اللہ نے دے رکھی ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور اگر آپ کو اللہ نے بیوی بچے فرما بردار دے رکھے ہیں تو وہ بھی آپ کا کمال نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ بیٹے خراب ہونے لگے تو انبیاء کے ہو جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا خراب ہو گیا، بیویاں خراب ہونے لگی تو انبیاء کی ہو جاتی ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی نے بات نہیں مانی۔ تو یہ اگر بیوی بچے فرما بردار ہیں، نیک ہیں، باحیا ہیں، نمازی ہیں، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر ایک کیفیت کا نام ہے اور شکر ایک مزاج کا نام ہے۔ وہ مزاج ہم نے بنانا ہے کہ چاہے جو بھی ہو یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال کے اندر ہم نے شکر ادا کرنے کی کیفیت، شکر کا مزاج بنانا ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہونا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا ہی احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، نہ میرے رزق میں، نہ میری صحت میں، نہ میرے بیوی بچوں نے، میرے حالات میں، یہ محض تیرا احسان ہے، محض تیرا کرم ہے، تو نہ چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، دعا جو ہے، دعا ایک تڑپ کا نام ہے، طلب کا نام ہے، ایک سوز کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے۔ اگر دعا لفظوں کا نام ہوتی تو بیچارے گونگے پھر کیسے دعا مانگتے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو زبان ہی اللہ نے نہیں دی، کیسے دعا مانگتے؟ تو دعا لفظوں کا نام نہیں ہے۔ میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ دعا پڑھنے کا نام بھی نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، عام طور پر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ تو دعا ایک تڑپ ہے، ایک مانگنا ہے۔ اگر وہ تڑپ دل کے اندر پیدا ہو جائے، وہ سوز پیدا ہو جائے، دل سے ایک آہ نکلے، اللہ کی قسم لفظوں کی بھی ضرورت نہیں، میرا مالک لفظوں کا محتاج نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کو دل کی کیفیت مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام جب بے یار و مددگار پہنچے مدین میں، کتنا لمبا کئی دن کا سفر کر کے، جوتی بھی پاؤں کے اندر نہیں ہے، مجبور ہے، حالات نہیں ہیں، مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ایک جملہ اس حال میں تڑپ ہوئی دل کے اندر پیدا، ایک جملہ کہا دل سے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مالک اس وقت میں ایسی حالت کے اندر ہوں، تو مجھے جو بھی دے دے میں فقیر ہوں، بس تیرا فقیر۔ ایک جملہ، اللہ نے اللہ اکبر، اس کو دعا کہتے ہیں۔ پیچھے تڑپ تھی، احساس تھا، طلب تھی، ایک جملے پہ اللہ نے گھر بھی دیا، بیوی بھی دی، بچے بھی دی، نبوت بھی عطا کر۔ اس کائنات کا سب سے بڑا انعام نبی اللہ بناتے ہیں، خود نہیں کو بنتا، اللہ نے نبوت کا انعام بھی عطا فرما۔ تو یہ دعا ایک تڑپ کا نام ہے۔ اس بات کو ہمیشہ پلے باندھیے کہ ذکر کیا ہے؟ لفظوں کا نام نہیں ہے، ذکر کیفیت کا نام۔ ان لفظوں سے اس کیفیت تک پہنچنا ہے، اگر نہیں پہنچے اس کا وہ لفظ جو ہے ان کے اندر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ شکر جو ہے ایک مزاج ہے، وہ مزاج پیدا کرنا ہے، اور دعا جو ہے ایک تڑپ ہے اور ایک طلب اور سوز کا نام ہے، وہ پیدا کرنی۔ اللہ کرے ہمارے لفظوں میں پیدا ہو جائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے۔